ہم 24 جولائی سے اسٹارٹ کر رہے ہیں نیوز پیپر ریڈنگ کا سیشن. تو اس سیشن میں جو بیسک چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ ہم ریفرنسز کو نکال لیں گے, ہم اپنے رائٹنگ کو امپروو کریں گے, ہم کنٹینٹ کو دیکھیں گے, اور ہمارے پاس جو کرنٹ افیئر کے ٹاپکس ہیں ان میں ہم جو ہے انالیسس کریں گے کہ یہ بیسیکلی کس چیز میں, تاکہ آپ جب بھی کسی بھی آپ کو کوئی پاکستان افیئر, کرنٹ افیئر یا ایسے کو لے کر کوئی بھی ٹاپک آئے گا تو یہ اٹ ول بی ہیلپ فل فار یو, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہیں اور آپ کے پاس لکھنے کے لیے کافی کنٹینٹ ایٹ دیٹ ٹائم موجود ہو. تو فرسٹ جو آج آپ کا جو ہمارا آرٹیکل ہے دیٹ از بیسڈ آن دی نوٹس ان انڈیا کیس آف منی پور اسٹیٹ. یہ 24 جولائی پاکستان آبزرور کا آرٹیکل ہے اور اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں چیزیں. اس کا اگر میں آپ کو ہلکا سا اوور ویو دے دوں, اس پورے آرٹیکل میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ جو منی پور اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ کیسے انڈیا جو ہے ایگریشن کر رہا ہے, ان کے جو لوگ ہیں ان کو سپریسڈ کر رہے ہیں. وہاں پر کرسچین جو ہے منورٹیز گروپ ہیں, ان کا جو ٹرائب ہے کوکی ٹرائب, اس کو جو انڈین لیڈ ٹرائب ہے, ہندو لیڈ جو ٹرائب ہے متائی ٹرائب, وہ اس کو کیسے مار رہے ہیں, ان کو سپریسڈ کر رہے ہیں, ان کو ڈے بائی ڈے جو ہے کمزور کر رہے ہیں, تاکہ وہاں پر کسی قسم کی جو فریڈم کی بات ہے وہ نہ آئے. مئی 2023 میں یہ ان کی کانفلکٹ سٹارٹ ہوا تھا, جس میں 70,000 کے قریب لوگ جو تھے وہ ڈسپلیسڈ ہو گئے, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ انجرڈ ہوئے اور زخمی بھی, اینڈ ان کو میس کلنگ بھی ہوئی وہاں پر. تو ان سارے سینیریوز میں جو یورپین یونین کے کنسرنس تھے وہ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں پیش کیے, انڈیا کو کہیں کہ وہ فوراً وہاں پر کال جو ہے ریسٹور کرے, یعنی کہ امن وہاں پر لے کر آئے. کچھ سینکشنز کی بات کی گئی تھی. پھر 2020 میں ان کو 2020 میں جو یو ایس سیکٹری آف اسٹیٹ ہے, ان کا جو ادارہ ہے, اس نے انڈیا کو دی موسٹ ڈینجر اسٹیٹ ان ٹرمز آف ریلیجیس فریڈم کہہ دیا تھا. اس کے بعد جو اب اگر کرنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی مودی کا ٹور ہوتا ہے یو ایس اے میں, یہ سارے سینیریوز کو دیکھنے کے باوجود وہ وہاں پہ وارم ویلکم اس کا کیا جاتا ہے, وہاں پر ڈیفینس ایگریمنٹ سائن کیے جاتے ہیں, بائیلیٹرلزم والی اپروچز جو ہیں وہاں پر ایگزسٹ کی جاتی ہیں. تو ریزن یہی ہے کہ یو ایس اے کسی بھی طور پر انڈیا کو ناراض نہیں کرنا چاہتا اپنے نیشنل انٹرسٹ کو لے کر. ہم اگلا فورم پالیسی کا ٹاپک دیکھیں گے, اس میں بھی آپ کو یہ نیشنل انٹرسٹ جو اس نے اوپر اولین ترجیح دی ہے, پریورٹیز دی ہیں, اس کو ہم بھی یہاں پر دیکھیں گے. تو ابھی یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد جب امریکہ کی سپورٹ انڈیا کو مل جاتی ہے, اس کی گورنمنٹ کو مل جاتی ہے, تو وہ پھر کسی قسم کی جو ایک ڈسٹربنگ صورتحال ہوتی ہے یا سینکشنز ہوتی ہیں یا الارمی صورتحال ہوتی ہے, اس کو اس چیز کا فیئر نہیں ہوتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ انڈیا کو وہ اپنا ایک اسٹریٹجک الائن بھی مانتا ہے, فرینڈشپ بھی ان کی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, کیونکہ وہ کرٹیل کرنا چاہ رہے ہیں چائنا کو اور رشیا کو ان دا ریجن. جب تک اس کا مونوپلی اینڈ ہیجمنی ریجن میں, ایشیا پیسیفک ریجن میں رہے گی, چائنا وہاں پر ہی اپنے آپ کے ساتھ یا اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ الجھا رہے گا, اور وہ ایک سپر پاور کی جو ایک ریس ہے اس میں وہ جیت نہیں سکے گا. تو یہ ان سارے سینیریوز کو دیکھتے ہوئے انڈیا کے پاس یہ ایک بیٹر آپشن ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کا اسٹیپ, کرول اسٹیپ, خطرناک اسٹیپ لے لیں ان ٹرمز آف ہیومن رائٹس وائلیشن, ریلیجیس وائلیشن, جو بھی فنڈامنٹل رائٹس کو سپریس کرنا یا اپنے جو لوگ ہیں ان کو میس کلنگ کرنا. اور یہ ان کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ ان کو سپورٹ کس کی ہے, پیچھے بیک اپ ہے امریکہ کا فور اٹس اون نیشنل انٹرسٹ. تو اس پورے آرٹیکل میں ہم یہی چیزیں ڈسکس کریں گے, اینڈ لیٹس بگن. Starting from here, the northeastern Indian state of Manipur has been undergoing various types of insurgencies since its accession with India in 1949. The main focus of these insurgencies has been the restoration of previous status of the state as an independent state. The state of Manipur is surrounded by Nagaland in north, Mizoram in the south, Assam in the west, and Myanmar in the east. Let's check out its map. This is یہ نیو دلی ہے, کیپٹل ہے انڈیا کا, اینڈ دس از دا میانمار, دس از بنگلہ دیش, ہیئر از ناگالینڈ, اینڈ ہیئر از میزورام. سو یہ جو ہے منی پور ہے, ٹھیک ہے, دس از منی پور. تو اس کے آپ جو اسٹریٹجک امپورٹینس آپ خود ہی جانتے ہو کہ یہ بے آف بنگال نیچے آ جاتی ہے, ادھر میانمار آ جاتا ہے, اوپر ناگالینڈ آ جاتا ہے, ادھر میزورام آ جاتے ہیں. تو اٹس ایز این امپورٹینٹ سگنیفیکینٹ اینڈ آلسو اٹ از ریچ ان نیچرل ریسورسز, ٹھیک ہے. یہ اس کے تھا. In a way, all Indian states in this region have been undergoing insurgencies of decades. Despite the state of Manipur is blessed with lush green valleys and mountains, there have been internal disturbance in the state, mainly driven by central Indian government. The alienation and discrimination over the years further strengthened hatred against India and its people have been asking for freedom from Indian overtly.
The current violence and killing started in May 2023 between two main groups of the state, the Hindu-led Mitai tribe and Christian-led Kuki tribe. In this clash, hundreds of the people, mainly Christians, were killed, besides injuring thousands and displacing over 70,000. A large number of houses and churches were burned by the Hindu mobs and that enjoy the backing of Central Indian government under BJP, and elements of RSS have been the main killer of the Christians, mainly cookies. The massive killings of the Christian population by Indian security forces of RSS-led Hindu mobs invited international attention, especially the European Union. On July 13, 2023, European Parliament passed a very strong resolution demanding India to take urgent steps to restore calm in the state of Manipur. इस पूरे पैराग्राफ में जो हम डी से स्टार्ट करते हैं और मणिपुर पे खत्म करते हैं, इस पूरे पैराग्राफ में उसने ये बताया हुआ है कि जो 1949 के बाद की जो वहाँ पर इंसर्जेंसी हो रही है, वो रीजन यही है कि वो अपना जो 1949 से पहले वाला स्टेटस है, इंडिपेंडेंट स्टेट वाला, वो लेना चाहते हैं। इस सारे सिनेरियोस में उसने थोड़ी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बता दिया मणिपुर की, फिर उसके बाद उसने थोड़ा वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का बताया कि ग्रीनरी, रिच इन ग्रीनरी एंड माउंटेन्स वहाँ पर बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद उसने इस चीज को नोटिस किया है कि मई 2023 में जो दो ट्राइब्स की आपस में टसल हुई थी, जिसमें एक कुकी ट्राइब्स जो था लीड कर रहा था बाय क्रिश्चियंस, और मिताई ट्राइब ये लीड कर रहे थे बाय हिंदूज। तो इसको सपोर्ट थी, जो हिंदू ट्राइब था उसको सपोर्ट थे बाय इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि न्यू दिल्ली की बीजेपी। और जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जो राष्ट्रीय शिवानंद सिंह की जो मेंटेलिटी है कि हमने हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसको प्रिवेल करवा, हिंदुत्व वो आइडियोलॉजी है जिसमें चाहते हैं कि पूरे रीजन में सिर्फ एक रिलीजन हो, ना कोई मुसलमान हो, ना कोई ईसाई हो, ना कोई सिख हो, ना कोई बुद्धिस्ट हो, सिर्फ एक आइडियोलॉजी हो, सिर्फ एक रिलीजन हो, दैट इज हिंदुइज्म एंड हिंदू। ये चीज को वो प्रमोट कर रहे हैं और इस वजह से वो फिर उन्होंने ये जो मणिपुर है वहां पर लोगों को 70,000 के करीब लोगों को डिस्प्लेस्ड किया, मिलियंस ऑफ पीपल को उन्होंने इंजर्ड किया और बहुत ज्यादा लोगों को उन्होंने मैस किलिंग की। तो इन सारे सिनेरियोज में जब यूरोपियन यूनियन ने एक रेजोल्यूशन पास की, तो वहां पर से फिर थोड़ा इंडिया को रियलाइज हुआ कि नाउ वी हैव टू स्टेप बैक फ्रॉम दिस इवेंट, दिस क्रूल इवेंट विच वी आर वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स। ठीक है। फिर है ट्रेसिंग द पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया डिस्क्रिमिनेशन। वो कह रहा है कि इंडिया की जो हिस्ट्री है ना, वो बेस्ड इस चीज पे करती है, डिस्क्रिमिनेशन पे, परसिक्यूशन पे एंड एक्सप्लॉइटेशन पे ऑफ मैस किलिंग of the non-Hindu minorities has been a routine matter in the so-called secular state. सेकुलर स्टेट में तो ये होता है कि रिलीजन का किसी तौर पर अमल दखल नहीं होता स्टेट के अफेयर्स को लेकर, वहां पर हर कोई आजादी के साथ अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, वहां पर किसी किस्म का टॉर्चर नहीं किया जाता, किलिंग नहीं की जाती ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इसको हम सेकुलर स्टेट कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो सो का सेकुलर इंडिया का जो नैरेटिव है वो बुरी तरह इस दफा पिटा है कि वहां पर एक मणिपुर को लेकर इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा है, सेकेंडली कश्मीर को, थर्ड जो सिखों वाली है वो राइट्स जो है उनकी खालिस्तान वाली तहरीक, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा वहां पर ग्रोस लेवल पर वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, और सेकुलर का जो उनका नैरेटिव था वो इस दफा पूरी तरह वो हिट हुआ है। ठीक है। तो कहना है कि इंडिया की हिस्ट्री ऐसी है, डिस्क्रिमिनेशन पे, तजादात पर, यानी कि बाइफर्केशन पर, परसिक्यूशन पे, एक्सप्लोइटेशन पे, ऑफ मैस किलिंग पे, यानी कि वो बहुत लेवल पे जो है ना एक मोब अटैक होते हैं, वो लोगों को मारते हैं और सप्रेस करते हैं जो वहां पर नॉन हिंदूज हैं यानी कि मिनोरिटीज हैं। All these despotic acts of India are well documented and known to everyone in India and at global level। कह रहे इस तरह के जो हादसात है ना, या जो इवेंट्स है, या जो उसका फेस है, वो ना सिर्फ नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे है, बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी दुनिया को पता चल गया है कि व्हाट इंडिया इज डूइंग विद देयर मिनोरिटीज। The media and human rights organizations have documented all these Indian activities and have been highlighting them in the reports covertly as being overtly besides where it is in India. Yes, overtly besides current resolution of European Union, United States Commission for International Religious Freedom in its annual report, those have been declared India as the most dangerous country for religious minorities। ये रेफरेंसेस होते हैं, ये आपने रेफरेंसेस देखने हैं कि कैसे यूरोपियन यूनियन ने और यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने 2020 में जो इंडिया को था डिक्लेयर कर दिया गया था द मोस्ट डेंजरस स्टेट इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस मिनोरिटीज, यानी कि उसमें तीन मिनोरिटीज का आप जिक्र कर लोगे, नंबर वन मुस्लिम, सेकंड हिंदू, सेकंड क्रिश्चियंस, थर्ड सिख। ये तीन मिनोरिटीज वहां पर बहुत ज्यादा इस टाइम डिस्टर्बिंग सूरत से गुजर रही हैं।
The commission also recommended USA to designate India as a country of particular concern. CPC ये होता है कि जहां पर एक स्टेट और गवर्नमेंट आपस में मिलकर जो है ना लोगों पे या कुछ ग्रुप्स पे एथनिक वायलेंस पे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट पे या मिनोरिटीज के साथ इस तरह के वायलेंस करते हैं कि वहां पर उनका रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है. CPC countries are the ones where the states and the government engage themselves in targeting the minorities. Okay, वही बात है. Through religious victimization and severe violation of religious freedom, कि वहाँ पर उनको मजहबी आज़ादी नहीं दी जाती है. वहाँ पर जो ये कंसर्न्स होते हैं इन चीज़ों को लेकर, यानी कि जो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बन जाते हैं, वो वहाँ पर रिलीजन को बहुत ज़्यादा हिट किया जाता है. जो अदर रिलीजन होते हैं, जो मिनोरिटीज में होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिस्टर्बिंग या अलार्मिंग सूरत हाल का सामना करना पड़ता है. The same commission also demanded US government and the State Department to place India as a special watch list. यानी कि जब आप स्पेशल वॉच लिस्ट पे आ जाते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि एक चीज मॉनिटर होती है कि वहां पर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम तो नहीं हो रही है. तो अगर हो रही होते हैं तो फिर मतलब कि वो इन्वॉल्व है इस चीज में. ठीक है, वो स्पेशल वॉच लिस्ट में फिर वो आ जाते हैं. दिस इज अनदर रेफरेंस. दस नीड टू बी पुट अंडर इकोनॉमिक. उनका भी जो स्पेशल वॉच लिस्ट में उनकी किस किस चीज को मॉनिटर किया जाता है, इकोनॉमिक को, financial sections को, including ban on visas and travel abroad on key person involved in violation. लेट्स सपोज कि अगर पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की वायलेशन होती है तो वो फिर स्पेशल वॉच लिस्ट में जब कंट्री आ जाती है तो वो जो ग्रुप है जो वायलेशन कर रहा होता है उस पे भी इकोनॉमिक सैंक्शन, फाइनेंशियल सैंक्शन, वीजा सैंक्शन और उन पे प्रॉपर एक कहने की आई होती है जिसको वो मॉनिटर कर रहे होते हैं. The US Department, the President, and its powerful Congress ignored this report as well. Thousands of such reports. Washington and has its political, economic, and strategic interest with New Delhi. अब वो इस चीज को अब वो हिट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हो तो गई हैं लेकिन अब जो ये सारी रिपोर्ट्स के बावजूद जो है जो यूएस है उसको अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है न्यू दिल्ली के साथ, जिसकी वजह से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर इंडिया में किसी किस्म की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन या रिलीजियस वायलेशन भी हो रही है. Indeed, international power centers have not paid attention towards massive human rights violation and Indian oppression against minorities. So there is a dual face of international human rights. कि वो अगर पाकिस्तान में बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हो या वहाँ पर किसी किस्म की एक्टिविटी हो तो वो फौरन आ जाते हैं, लेकिन अगर इंडिया में इस तरह का स्टेप हो तो वो कैसे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि नो, वी हैव नो इंटरेस्ट विद सच टाइप ऑफ एक्ट्स. ठीक है. इंडिया minorities. Indeed, they are not doing so deliberately since the Western world have been stakes in Indian ranging from economic to strategic. India gets similar concession from all other Western states, Russia and even Muslim states of OIC. वो कह रहे हैं कि ना रशिया ने इस चीज को बहादुर किया ना मुस्लिम स्टेट्स ने बहादुर किया. क्यों? क्योंकि इन सब के अपने इंटरेस्ट हैं इंडिया को लेकर. वो इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, वो स्ट्रेटेजिक भी हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, वो हर एंगल के पर्सपेक्टिव को लेकर इस चीज को वो इंडिया थोड़ा मस्तियां करना स्टार्ट कर देता है. Regretfully, the Muslim states of OIC are rapidly coming closer to India for their petty interest, despite India's alienating, persecuting, and killing the Muslims of an official policy. वही बात है कि मुसलमान की जो कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, ईरान है, इराक है, मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है, ये कंट्रीज जो हैं ये वहां पर आ रही हैं इंडिया में अपने जो है अपने इंटरेस्ट के लिए आ रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट के लिए आ रहे हैं. एंड वन चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन इन फॉरेन पॉलिसी, दैट इज दे यू हैव नो एनी परमानेंट एनिमी, यू हैव नो एनी परमानेंट फ्रेंड, बट ओनली परमानेंट इंटरेस्ट. जब परमानेंट इंटरेस्ट आपके आ जाते हैं किसी भी कंट्री के साथ, वहां पर फिर आप अपनी किसी चीज को वो जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको खत्म कर कर आप अपने परमानेंट इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वहां पर अपनी पोजीशन वाजे कर देते हैं. India is depriving Muslims of their basic rights, Indian nationality, the right of their ancestral होता है अबाई लैंड, जो उनकी अपनी लैंड हो, यानी कि जहाँ पर वो रहते हो कदीम दौर से. इन इंडिया ऑल मिनोरिटीज आर बीन एक्सप्लॉइटेड, उनका इस्तेसाल हो रहा है. सिख कंट्रीब्यूट है वहां पर, अब उन्होंने पॉपुलेशन को बता दिया कि यहाँ पर कितने वो एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो इंडियन है, सॉरी जो सिख हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 1.8% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन. एंड उसके अलावा क्रिश्चियंस जो हैं ये करते हैं 3% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. और इक्वली डिस्क्रिमिनेटिंग ह्यूमिलेटिंग इंडिया, मतलब कि जो इंडियन में सिख हैं और जो क्रिश्चियन है 1.8 और 3% इनकी प्रॉपर वहां पर वायलेशन हो रही है और वहां पर किसी को फर्क नहीं पड़ता. In their statements, many members of European Parliament condemned many in their statement many members of the
European Parliament condemned India for its discriminatory treatment of minorities. They said while India officials often like to boast that the country is the world's largest democracy, intolerance and violence against religious minorities paint a different picture. वो कह रहे हैं इंडिया अपने आप को क्लेम तो करता है कि वो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पर जो राइजिंग इंटॉलरेंस है और वायलेंस हो रही है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की या रिलीजियस मिनोरिटीज की, वो एक अलग तस्वीर दे रही है। कि वो ये नहीं कह रहा कि इंडिया एक बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, तो वहां पर ये चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए कि वहां पर रिलीजियस टॉलरेंस हो, वहां पर वायलेंस ना हो, लेकिन वो कह रहा है कि यह तस्वीर ही दूसरी पिक्चर शो अप हो रही है। दे बिलीव दैट वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी इन मणिपुर एंड एल्सवेयर इन इंडिया आर नॉट आइसोलेटेड incident but well planned, even backed by government. They clearly stated that European Union should not close its eyes to the happening in India against Christian. Indeed, all minorities could have saved from mistreatment and alienation of Indian government had international community been fair and alive of the decades of happening so-called Indian state. वो कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम जो यूरोपियन यूनियन है या यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। वहां पर अगर एथनिक वायलेंस हो रहा है या रिलीजियस वायलेंस हो रहा है या मिनोरिटीज के साथ वहां पर वायलेंस हो रहा है, तो दे शुड कंडेम ऑल सच एक्ट्स व्हिच आर अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स एंड अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड अगेंस्ट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इन सब जब हम इस पूरे एक आर्टिकल को पढ़ते हैं तो हमें जब एनालिसिस करेंगे तो हम इसको दो तीन शेप में करेंगे एनालिसिस। पहले शेप होगा कि डेमोक्रेसी कैसे रिट्रीट हो रही है, कि डेमोक्रेसी कैसे स्टेप बैक ले रही है ड्यू टू राइज ऑफ इंटॉलरेंस एंड राइज ऑफ रिलीजियस बाइफर्केशन या रिलीजियस वायलेंस जो है उसकी वजह से डेमोक्रेसी कैसे स्टेप बैक ले रही है। क्योंकि डेमोक्रेसी में ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ मिनोरिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू द मेजोरिटी, यानी कि रूल करती है मेजोरिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द मिनोरिटी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे रीजन में अगर आप देख लो, पाकिस्तान में देख लो, अफगानिस्तान में देख लें, आप उसमें देख लें, इंडिया में देख लें, तो वहाँ पर मिनोरिटीज प्रोटेक्टेड नहीं है। इवन कि इन केस ऑफ पाकिस्तान अभी आप देख लोगे तो जहाँ पर भी ये जो सियालकोट का इंसिडेंट हुआ था, जो श्रीलंका का जो था मैनेजर था आई थिंक, सो उसकी आप देख लो कि उसको कैसे मार दिया गया और मॉब किलिंग के तौर पर, और इस तरह के और भी बहुत ज्यादा इवेंट्स पाकिस्तान में विटनेस किए गए हैं। इसी तरह आप इंडिया में देख लो कि इंडिया में मणिपुर जो है, ये आपके पास एक केस स्टडी आ गया कि वहां पर कैसे जो क्रिश्चियन ट्राइब है, जो कुकीज ट्राइब है, उसको कैसे हिट किया गया बाय मितई ट्राइब, जो इंडियन हिंदू लेड ट्राइब है, मिताई मिताई ट्राइब। उसने कैसे हिट किया, वो सब तरह से आके लोग जो है डिस्प्लेस्ड हो गए। एक ये सिनेरियो आपके पास आ जाता है। सेकंड सिनेरियो जो आता है वो ये है कि हम अपने जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है वो कैसे डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, और इस चीज को लेकर फिर फ्यूचर क्या होगा। वो जो अब ऐसे आ सकता है वॉर एंड पीस पे, क्या अगली जो जंग है वो मजहब पे हो सकती है, इस चीज को भी हम इस केस स्टडी से ले सकते हैं। फिर हमने अपने पूरे रीजन की एग्जांपल देनी है कि कैसे एक पूरा रीजन जो है इस टाइम रिलीजियस वे में या मिनोरिटीज को लेकर कितना डिस्टर्ब है। उसमें अफगानिस्तान में बात कर लोगे कि अफगानिस्तान जब अफगान रूलर्स आए हैं, तालिबान का जो आए हैं, तो गवर्नमेंट आई है, तो उसके बाद से भी वहाँ पर जो मिनोरिटीज रह रही थी उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया, माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स अदर कंट्रीज। इस तरह इंडिया में कश्मीर को देख लो, आप खालिस्तान को देख लो, और ये मणिपुर को देख लो, वहां पर लोगों के साथ जो है रिलीजियस इंटॉलरेंस इतना बढ़ गया है कि उनको शहीद कर दिया जाता है, उनके जो होली प्लेसेस हैं उनको जला दिया जाता है या गिरा दिया जाता है। जिसमें बाबरी मस्जिद जो थी वो भी एक केस स्टडी है। अभी मणिपुर में चर्चिस वाला इंसिडेंट है, ये अनदर केस स्टडी है। और इसके अलावा जो कश्मीर में हो रहा है, जो आर्टिकल 370 एंड 35A को उन्होंने खत्म कर दिया, तो ये भी बेसिकली एक ग्रोस लेवल पर वायलेशन है ऑफ ह्यूमन राइट्स की। आज पब्लिश हुआ है, दैट इज फॉरेन पॉलिसी ऑफ एंड रिजल्ट्स। ये तारिक आकिब साहब बहुत अच्छे राइटर हैं, ये इन्होंने आज पब्लिश किया है पाकिस्तान ऑब्जर्वर में। सो इस पूरे आर्टिकल का अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, तो इस आर्टिकल में उन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के जो पिटफॉल्स हैं, जो सेटबैक्स हैं, जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं अपने फॉरेन पॉलिसी के साथ, उनको उन्होंने मेंशन किया है। सेकेंडली थोड़ा हिस्ट्री को टच किया कि पाकिस्तान ने कैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने उसकी फिक्र नहीं की।
اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ہمیشہ سائڈ لائن رکھ کے جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے اس کو انہوں نے کیا، جس میں انہوں نے سیٹو کی ایگزامپل دی، سینٹو کی ایگزامپل دی، U2 پلین کرائسس والا ایونٹ ہوا تھا، جو اسپائی پاکستان کا جہاز جو تھا وہ رشیا نے گرا دیا تھا، گرایا نہیں تھا بلکہ اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا تھا۔ پھر طالبان کی بات کرتا ہے کہ ہم نے طالبان کیسے بنائے، اور وہ بنا کے وہ یہ ہمارے گلے کی ہڈی بن گئی، ٹھیک ہے، ہم ہماری ہی وہ طرف وہ ان کا پھر ٹلٹ ہو گیا، ٹلٹ نہیں ہو گیا بلکہ ان کی بندوقیں ہو گئی۔ پھر اس طرح وہ کہتا ہے کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ ریجن میں گھومتی رہی ہے، نیبرس میں گھومتی رہی ہے، انڈیا، افغانستان ہے، چائنا کو لے کر۔ ہم نے کبھی یورپین یونین کو ڈسکور نہیں کیا، ہم نے کبھی اس سے باہر نہیں کیا کہ اگر ہم ان کے ساتھ تعلقات بنائیں، ان کو انگیج کریں، تو ہمارے رزلٹ آج فورن پالیسی کے اور ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری پورے آرٹیکل میں نا اس نے ان چیزوں کو زیادہ ہٹ کیا ہوا ہے، اور طالبان کو لے کر اس نے زیادہ چیزیں جو ہیں بیان کی ہیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ Pakistan foreign policy of Pakistan has undergone many changes and reforms during the last 75 years, but ironically, it still leaves a lot to be desired because it has mostly been disastrous for the country and has even proved to be a negative influence on the region of South Asia. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو 76 سال کی فورن پالیسی ہے نا وہ اتنی کو خراب رہی ہے کہ اس کے نہ صرف ہمارے اوپر امپیکٹس پڑے ہیں بلکہ پورے ریجن میں ہی اس کے کانسیکوینسز ایرپٹ ہوئے ہیں۔ Since the birth of the country in 1947, our policy planners have endeavored to craft a foreign policy that seeks to promote the internationally recognized norms of interstate relations that are considered respect for sovereignty and territorial integrity of all states, non-interference in the internal affairs of other states, and non-aggression and peaceful settlement of dispute. یہ فورن پالیسی کے جو آبجیکٹیوز ہیں نا 1956 میں چائنا نے ڈسکور کیا تھا، بلکہ اپنی اپنی پالیسی کا حصہ بنایا تھا ان کی سوری ان کی جو فورن پالیسی ہے نا چائنا کی، وہ 5 پرنسپلس پر ایگزسٹ کرتے ہیں، اور یہ سارے وہ پرنسپلس اس میں وہی پٹ کیے گئے ہیں۔ 1956 سے لے کر 2023 تک چائنا نے اپنی فورن پالیسی کو چینج نہیں کیا، وہ اسی پرنسپل کو فالو کرتی ہے، نہ وہ کسی کے انٹرنل میٹر میں انٹرفیئر کرتی ہے، نہ وہ میوچل اگریشن، اگر میوچل اگریشن ہوگا دونوں طرف سے تو پھر وہ اس پر اٹیک ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نان انٹرفیئرنس کے بعد ہم نے کسی کنفلکٹ کا حصہ نہیں بننا، ہم نے جو ہے اپنی ٹیریٹوریل سوورینٹی کو بچانا ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو رکھنا ہے، اور بائیلیٹرل یعنی کہ کوئی کنفلکٹ ہوگا ہم نے اس کو پیس کے ذریعے سولو کرنا ہے۔ تو وہ پالیسی کو آج بھی انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی فورن پالیسی ہر ٹینیور میں چینج ہوتی رہی ہے، اسٹارٹنگ فرام ایوب ایرا، پھر بھٹو ایرا، پھر ضیاء ایرا، پھر ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں آپ دیکھ لو، پھر مشرف ایرا میں آپ دیکھ لیں، پھر اگین زرداری ایرا میں دیکھ لیں، پھر نواز شریف ایرا میں دیکھ لیں، اینڈ دین عمران خان ایرا میں دیکھ لیں۔ تو ہماری فورن پالیسی ہمیشہ چینج رہی ہے، ہم نے اپنی فورن پالیسی پہ اتنا کمپرومائز کیا کہ ہم اب اگر اپنی فورن پالیسی اپنے طور پر بنانا بھی چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ ریزن یہی ہے کہ ویسٹرن کا بہت زیادہ ٹلٹ جو ہے پاکستان کی طرف ہو گیا کہ وہ ڈرائیو کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی پرنسپلس تھے۔ دا تھری بیسک آبجیکٹیوز آف اوور فالو پالیسی آر سپوز ٹو بی، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہونے چاہیے کون سے، نیشنل سیکورٹی ہونی چاہیے آپ کی، کہ آپ کی نیشنل سیکورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں، آپ کی نیشنل سیکورٹی فرسٹ ہونی چاہیے۔ سیکنڈ، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، کہ آپ اپنی ٹیریٹوری کو جوڑ کر رکھیں، انٹیگریٹی رکھیں اس پہ، اس کو توڑیں نہ۔ بلوچستان کی موومنٹ الگ چل رہی ہے، سندھی کی الگ چل رہی تھی ایک دور میں سندھو دیش کے نام سے، پختونستان کی الگ چل رہی ہے، پنجاب والے ساؤتھ پنجاب کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ جو ہے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اگینسٹ ہے بیسیکلی، اس سے آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کمزور ہوتی ہے۔ اور تھرڈ جو ہے دیٹ از پولیٹیکل سوورینٹی آف دا کنٹری۔ اب پولیٹیکل سوورینٹی کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سوورینٹی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اتنا کو ڈیزارے ہے، اتنا کو فریجائل ہے، اتنا کو اوبسولیٹ ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم ٹوٹ سکتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں نوٹ ایون سنگل پرائم منسٹر ہیز کورڈ یا ہیز پاسڈ ہز ٹینیور، ہیز کمپلیٹڈ ہز ٹینیور۔ آج بھی پاکستان کی ہسٹری میں جو سب سے بڑا ٹائم اسپینڈ کیا ہے نا وہ لیاقت علی خان نے کیا، ہوا تھا فرسٹ پرائم منسٹر پاکستان۔ اس کے بعد کسی منسٹر نے 5 سال دور کی بات ہے لیاقت علی خان کا ریکارڈ بھی نہیں توڑا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہے کہ آپ کی اس ٹائم کی ایک صورتحال ہے ملک کی۔ دی فورن پالیسی ہیز always been focused on strategic national security issues and about to ensuring the survival of the state. The policy failed miserably to ensure territorial integrity. تو کہہ رہا ہے کہ ہماری جو territorial integrity ہے نا وہ فیلڈ ہو گئی تھی۔
جب ہم نے 1971 میں فال آف ڈھاکہ دیکھ لیا، ایسٹ پاکستان کو الگ کر لیا، پاکستان کو ڈیوائڈ کر لیا، تو ہماری جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات ہم کرتے تھے نا فورن پالیسی کو لے کر، وہ تو ہم نے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، وہ تو ہے ہی نہیں نا ہمارے ملک میں. دا کنٹریز فورن پالیسی دس دا کنٹریز فورن پالیسی از ڈیٹرمائنڈ بائی دا کنٹریز کور نیشنل انٹرسٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کنٹری کی فورن پالیسی ہوتی ہے نا، وہ ڈیٹرمائن کر رہی ہوتی ہے آپ کے نیشنل انٹرسٹ پہ، اور کسی چیز پہ نہیں. وہ نیکسٹ اس چیز کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ نو پرماننٹ اینیمیز اور پرماننٹ فرینڈس اور اونلی پرماننٹ نیشنل انٹرسٹ. کہ آپ کی فورن پالیسی میں نہ کوئی آپ کا پرماننٹ دوست ہوتا ہے، نہ پرماننٹ دشمن ہوتا ہے، بس آپ کا جو ہے نیشنل انٹرسٹ آپ کے کور ہوتے ہیں، وہی آپ کے فائنلائزڈ ہوتے ہیں، وہی آپ کے پرماننٹ ہوتے ہیں، اس پہ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوتا. اور نیشنل انٹرسٹ کون سے ہوتے ہیں؟ وہی نیشنل سیکورٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، پولیٹیکل آپ کی سوورینٹی ہوگی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہوگی. ٹھیک ہے. The foreign policy objectives need to be in line with the reference available with the state. Ironically, the frequent reformed foreign policy of Pakistan has ignored the basic guiding principle. کہ ہمارے جو پرنسپل جو فورن پالیسی میکرز تھے نا، یہ جو پالیسی فارمولیٹ کرتے تھے، انہوں نے جو بیسک گائیڈنگ پرنسپلز ہیں نا فورن پالیسی کے، ان کو اگنور کر دیا. اسی وجہ سے پاکستان کی آج فورن پالیسی جو ہے کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوئی ہے، کبھی بھی اسٹرینتھن نہیں ہوئی ہے، ہمیشہ وہ کسی نہ کسی وے میں ٹلٹ رہی ہے. آج بھی پاکستان کی ہم نے ایک روک تو کی ہے نا پالیسی آف نیوٹرلٹی، لیکن آج بھی ہم اس پہ صحیح طریقے سے قائم نہیں ہے. ابھی میں ایک رپورٹ پا رہا تھا کہ جو یہ کیف کا یعنی کہ یوکرین کا فورن منسٹر پاکستان آتے ہیں، تو پاکستان میں جو رشیا کا وہ ہوتا ہے اینکر ہوتا ہے، میڈیا پرسن ہوتا ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے. تو اٹ مینس کہ اسٹل پاکستان نے وہ پالیسی اڈاپٹ نہیں کی ہے. کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ ہسٹری پاکستان کی اس ٹائم بہت خراب ہے فورن پالیسی کو لے کر. The foreign policy has always been dominated by stress on physical security with very little overall concerns of permanent national interest, diplomacy اور available resources. کہ ہماری جو پالیسی رہی ہے نا، وہ ویپنائزیشن پہ رہی ہے. ہم نے اپنی فورن پالیسی کو ہمیشہ ریئیکشنری رکھا ہے. ہم نے اپنی فورن پالیسی کو ہمیشہ جو ہے وار ٹائپ کا رکھا ہوا ہے کہ کنفلکٹ زون میں ہم رہتے ہیں. ایک تو پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن بھی اس طرح کی ہے کہ ہمیشہ ہمیں وار کا خطرہ رہتا ہے، چاہے وہ ایسٹرن بارڈر سے ہو، چاہے وہ ویسٹرن بارڈر سے ہو. ٹھیک ہے. اور چاہے وہ انڈیا سے ہو، چاہے وہ افغانستان سے ہو. تو اس وجہ سے ہمیں اپنی یہ ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے ایک اسٹرانگ بیسڈ ایک آرمی بھی ہو ہماری، اور سیکنڈلی ہماری جو ویپنز ہو وہ بڑے ماڈرنائزڈ ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ادر اسپیکٹ کو بھی دیکھنا ہے. لیٹس ڈسکس دیٹ. اب تھوڑا ہسٹری کو دیکھتے ہیں کہ since 1947 the foreign policy has evolved around its neighbor like India, Afghanistan and then China in north east. کہ ہماری 47 سے لے کے نا ہماری فورن پالیسی ہماری ریجن پہ گھوم رہی ہے. کبھی ہمارا رجحان انڈیا کے ساتھ ہو جاتا ہے اگریسو، کبھی افغانستان کا پاکستان کے ساتھ اگریسو ہو جاتا ہے، کبھی ہم چائنا کے پاس قرضے لینے چلے جاتے ہیں، کبھی ہم ایران کو کہتے ہیں کہ اب ہم جو ہے بھائیوں کی طرح رہیں گے، لیکن ہمیں پھر بھی سیکٹیرین وائلنس کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں بیسیکلی نا، اس چیز کو لے کر اسٹل پاکستان کی فورن پالیسی ریجن میں ہی ایگزسٹ کر رہی ہے، افغانستان، انڈیا اینڈ چائنا کو لے کر. It has focused on the USA going to the extent of using defense specs like CETO, CENTO آتا ہے in 1954 and providing air base to Americas in Peshawar to spy on the USSR. یہ جو اسپائی والا انسیڈنٹ ہے یہ ہوا تھا U2 پلین کرائسس، کہ جب پاکستان کے ایئر بیس سے ایک پشاور ایئر بیس سے ایک جہاز اڑا تھا جب کولڈ وار چل رہی تھی، اور یہ اسپائی کر رہا تھا بیسیکلی USSR کی ان کے جو ٹیریٹری ہے اس پہ جا کر جاسوسی کر رہے تھے یہ جہاز. تو انہوں نے اس کو کیپچر کر لیا، انسرکل کر لیا، اپنے قبضے میں لے لیا. اور اٹ واز اے ویری گڈ سائن کہ انہوں نے پاکستان پہ کوئی اٹیک نہیں کیا، بٹ انہوں نے بس ایک کلیم کیا کہ پاکستان کو اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. دیٹ واز ویری گڈ سائن. ٹھیک ہے. یہ سیٹو سینٹو وہی تھا. 54 میں ہم نے سیٹو سائن کیا تھا، 55 میں ہم نے سینٹو سائن کیا تھا. سیٹو کا ہم بغداد پیکٹ بھی کہتے تھے، جو عراق میں سائن ہوا تھا. اسٹارٹنگ میں 4-5 کنٹری تھی، عراق، پاکستان اینڈ یہ مڈل ایسٹ کی کچھ کنٹریز تھیں. پھر جو سینٹو ہوا تھا یہ ایک آسٹریلیا بھی تھا اس میں، اور ڈفرینٹ کنٹریز تھیں، USA بھی تھا، UK بھی تھا، تاکہ یہ جو بھی کنٹریز ہیں ان کو ماڈرنائز کیا جا سکے ان ٹرمز آف ویپنائزیشن. لیکن اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ یہ جو بھی ہوں گے ہمارے پاس ہتھیار ویپن ہوں گے ہم انڈیا کے اگینسٹ یوز کر سکیں گے. تو پھر 1965 میں ہم نے وہ جو پیکٹ ہوئے تھے اس کی وجہ سے USA نے ہمیں سپورٹ نہیں تھا کیا، کیونکہ اٹ واز کلیم دیٹ پاکستان ول ناٹ یوز دیز آل ویپنز اگینسٹ انڈیا. ٹھیک ہے.
Efforts have been made to cozy up to the Muslims world, particularly Saudi Arabia, and very little effort have been made to develop trade and friendly relations with European Union states and the UK. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب جو ادر کنٹریز ہیں نا ہم وہاں تک گئے نہیں ہیں. ہماری تگودو جو ہے نا یہاں ریجن تک ہی رہی ہے. ہماری جو ایک سوچ تھوٹ رہی ہے نا ہم اس ریجن میں ہی پھنسے رہے ہیں اور ابھی تک اس ریجن میں ہی ہے. کبھی ہم وہ ایگریمنٹ کروا رہے ہیں, قطر ایگریمنٹ, دوحہ ایگریمنٹ کروا رہے ہیں. کبھی ہم کشمیر پہ سالسی کا کردار کہہ رہے ہیں امریکہ کرے, اور کبھی ہم چائنا کی طرف جا رہے ہیں کہ سی پیک کو لے کے چلو ہمیں کوئی نہیں ہے. کبھی ہم ڈیپ ٹریپ پالیسی میں جکڑے جاتے ہیں. تو ہم جو ہے نا یہ سارے سنیریوز میں فورن پالیسی کو ہم یہاں پر ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بجائے اس کے کہ ہم ڈسکور کرتے ادر کنٹریز کو, یورپی یونین کو, یو کے کو, مسلم اسٹیٹس کو, ہم اسی میں ہی جکڑے رہے ہیں. ایسٹرن یورپین کنٹریز ہیو بین ٹوٹلی اگنور. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسٹرن یورپین کنٹریز ہیں نا, ایسٹرن یورپ میں سارا یوکرین, یہ جتنی بوسنیا اور وہ ساری جتنی بھی کنٹریز ہیں ہم نے اس کو اگنور ہی کر دیا. ہم نے گئی نہیں ہے. ایون کہ یوکرین سے ہم ویٹ ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں, لیکن اب وہ بھی جو ہمارے خطرے میں پڑ گئی ہے. ہم نے ایسٹرن کو ٹچ ہی نہیں کیا, نہ بیلجیم, نہ یہ یوکرین, نہ اس کے اوپر جو بھی کنٹریز ہیں ہم وہاں پہ گئے ہی نہیں ہیں. وہ ہمارے جو ہے نا فورن پالیسی کا ایجنڈا ہی نہیں رہے. The question of Kashmir resulted in the bitter dispute and animosity between India and Pakistan since 1947. Our policy has been focused on wresting control of Kashmir from India, and his disastrous policy resulted in Operation Gibraltar, Operation Grand Slam, and 65 war and later on. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو انڈیا کے ساتھ تنازع ہے نا وہ کشمیر کو لے کر ہے, اور اس کشمیر کی وجہ سے ہم نے 3 جنگیں وہاں پر انڈیا کے ساتھ لڑی ہیں. اور اس میں آپریشنس کی بات کریں, آپریشن جبراٹر یہ تھا کہ جب پاکستان نے مجاہدین تیار کیے تھے اور وہ وہاں پر انڈیا میں انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں جب انہوں نے آپریشن کرنا تھا وہ بھی ناکام اسٹریٹجی تھی. ایک تو وہاں پر پراپر پلان نہیں تھا. دسمبر میں آپریشن ہم نے کرنا تھا لیکن ہم نے اس کو پہلے ہی کر دیا, وہ ستمبر یا اکتوبر میں کر دیا, اور وہ پھر پاکستان کے جتنے مجاہدین وہاں پر لڑنے گئے تھے, فریڈم فائٹر تھے, انڈیا نے ان کو برے طریقے سے پیٹا بھی, اور وہ پھر ہمارے آپریشن ناکام رہا, جس کی وجہ سے 1965 کی وار ہوئی. پھر گرینڈ سلام آپریشن ہوا, پھر آپریشن یہ کارگل وار ہوئی, جس میں یہ پھر پاکستان کے پاس پہلے جو تھا وہ 2 پارٹ تھے, یعنی کہ 2-3 حصہ پاکستان کے پاس تھا. 1999 کے بعد ہمارے پاس اب 1/3 ہو گیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے ان سب چیزوں کو لے کر کشمیر کو لے کر انڈیا کے ساتھ کرول بیہیویئر رکھا, انڈیا نے ہمارے ساتھ رکھا, اور ریزلٹ کیا ہوا کہ ہم بعد میں ابھی بھی یہ سروائیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. Here the Pakistan foreign policy starting from here. The Pakistan foreign policy for Afghanistan has been rather reactionary, just meaning to protect the territorial integrity of the country. After the fall of King Zahir Shah, the new ruler of Afghanistan, Sardar Daud, Daud declares categorically that Pakistan is an enemy state in occupation of Afghanistan territory. In response, after the Soviet invasion of 1979, Pakistan formulated its interventionist Afghan policy. کنگ ظہیر شاہ جو تھا نا یہ بہت ایک کہنے کے تھوڑا کمیونسٹ تھا, اور پاکستان کے ساتھ کے تھوڑے اچھے تعلقات تھے. لیکن جب اس کا تختہ الٹا گیا اور اس کا جو کزن تھا سردار داؤد, جب اس نے تخت نشین سنبھالا وہاں پہ, تو اس نے پاکستان کو ڈکلیئر کر دی کہ پاکستان ہمارا دشمن ملک ہے, پاکستان نے ہماری ٹیریٹری پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور یہ پختونستان بیسیکلی یہ جو کے پی کے ہیں نا وہاں پر ایک ڈبیٹ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ ہم ڈیورن لائن کو اس لیے نہیں مانتے افغانستان والے, اور افغانستان واز دا اونلی مسلم کنٹری دیٹ ڈڈ ناٹ ریکگنائز پاکستان ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ڈیو ٹو ڈیورن لائن. ریزن یہ تھی وہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو ڈیورن لائن سے ادھر تک پاکستان ہے نا یہ سارا پختون کا حصہ ہے, یہ جتنا بھی پختون ہے یہ سارے افغانستان کا حصہ ہے. تو وہاں پر وہ پختونستان بیسیکلی بنانا چاہتے ہیں, اور اس ٹسل کو لے کر, اس ڈبیٹ کو لے کر انہوں نے پاکستان کو ریکوگنائز نہیں تھا کیا, اور یہ کہتے تھے کہ پاکستان نے ان لیگل وے میں قبضہ کیا ہوا ہے کے پی کے میں. ابھی بھی یہ کبھی کبھی وہاں پر سرگوشیاں چلتی رہتی ہیں کہ وہاں پر ہم نے پختونستان بنانا ہے. ٹھیک ہے. دا پولیسی پھر وہ یہ بات کرتا ہے کہ 1979 میں جب ہم نے انٹروین کیا نا افغانستان کو, ہم نے مجاہدین تیار کیے, ہم نے اسٹنگ میزائل وغیرہ کا وہ آپریشنس کیے, اور انڈیا کو بیسیکلی ہم یو ایس ایس آر کو ہم نے 10 سال کی جنگ کو ڈیفیٹ کیا یو ایس اے کی ہیلپ سے. تو وہ ایک انٹرونشن تھی انٹرنل افیئرس میں جو فارن پالیسی کے اگینسٹ ہوتی ہے. دا پالیسی ریسٹڈ آن ہوسٹنگ ٹریننگ اینڈ آرمنگ افغان مسلم
radical groups and mullahs to pit them against anti-Pakistan Afghan nationalists. The objective was to keep Afghanistan chaotic and so unstable that it posed to threat. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں اس طرح کیا صورت حال اس لیے پیدا کی کہ وہاں پر جتنی افراتفری رہے گی، وہاں پر جتنی انارکی رہے گی، وہاں پر جتنا کنفلکٹ رہے گا، اتنا ہی وہ اپنے معاملات میں الجھے رہیں گے، اور وہ جو پاکستان والا کی طرف وہ نہیں آئیں گے. یعنی کہ جو پاکستان میں جو ڈبیٹ چلتی ہے نا پختونستان کی، وہ اس طرف نہیں آئیں گے. اس لیے افغانستان کا انسٹیبل ہونا وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے مفید ہے، کیونکہ وہ پھر نیشنل انٹیگریٹی پہ آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا. دس پالیسی کنٹینیوز ٹو دا پریزنٹ ڈے. یہ پالیسی آج بھی پریزنٹ ڈے تک قائم ہے. Pakistan interventionist Afghan policy spurred the formation of the anti-Soviet Afghan Mujahideen, followed by the Taliban, most of whom Pakhtun, the first Taliban region. ملا عمر نے 19 جب 89 میں اس کی گورنمنٹ چلی گئی تو 1996 سول وار اسٹارٹ ہو گئی تھی پھر افغانستان میں. 1989 سے 1996 تک وہاں پر سول وار رہی. پھر ملا عمر نے فائنلی وہاں پر اپنی گورنمنٹ قائم کر لی. 1996 سے لے کے 2001 تک وہاں پر افغان طالبان کا رول تھا، جو 2001 میں وار آن ٹیرر پہ پھر اس کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے، پھر پپٹ یو ایس گورنمنٹ وہاں پہ انسٹال کر دی جاتی ہے حامد کرزئی کی. تو یہ سارا سین تھا. اور اس کی وجہ سے کیا کہتا ہے کہ پاکستان نے جو تیار کیے تھے مجاہدین، تو وہی پاکستان کے اب 2021 میں جب دوبارہ طالبان آئے تو اب وہ پاکستان کے لیے عذاب بن گئے ہیں. تو اس چیز کو وہ بڑا زیادہ کرٹیک کر رہے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. The bloody thirsty monster of the Pakistan Taliban was created with the active support of some Pakistani agencies to support the Afghan Taliban in their struggle against the NATO forces in Afghanistan. تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایجنسی کو یہاں پہ ہٹ کر رہے کہ وہ جو تھے نا، جو خون کے پیاسے طالبان تھے، وہ بنائے تو ہماری اپنے ایجنسیز نے تھے، لیکن وہ دوبارہ اب جو ہے نا ہمارے ہی گلے پڑ گئے ہیں. دی افغان طالبان نا ہوسٹ دا پاکستان طالبان. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغان طالبان ہے نا، اب وہ پاکستان طالبان کو بھی ہوسٹ کرتے ہیں. who pose a great threat to Pakistan territorial integrity. جو پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے نا، اس کو بہت زیادہ خطرات ہیں. Ironically, Pakistan's foreign policy towards Afghanistan has driven the growth of the Pakhtun ethno-nationalist separatists. It was indeed to destroy کہ جو ایتھنکسٹی کی بیسس پر جو ٹرائب ہیں وہاں پر افغانستان میں کافی ٹرائب جس ٹائم ایگزسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ طالبان کو لے کر ہوں، چاہے وہ جو ناردرن والے ہیں اس سائڈ پہ ہوں، یعنی کہ ڈفرینٹ ٹائپس وغیرہ وہاں پر بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. ڈیورنگ دا ٹھیک ہے with the US and become member of military pacts design. وہی سارے پیکٹس وغیرہ پاکستان took this decision to modernize. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملٹری پیکٹس وغیرہ کیے تھے، ہم نے بڑے ہی ایک پازیٹیو اسٹیپ لیے تھے. ریزن یہ تھی کہ ہم نے اپنی جو ملٹری ہے ویپنائزیشن ہے یا ماڈرنائزیشن ہے اس کو انکریز کرنا ہے، تاکہ کسی قسم کا اگر کوئی تھریٹ ہوتا ہے پاکستان کی سوورینٹی کو لے کر یا پاکستان پہ کوئی وار ٹائپ سچویشن ہوتی ہے تو وہ پھر ہم اس کا ایک اچھے وے میں مقابلہ کر سکتے ہیں. سو دس واز آل اباؤٹ ریٹن ان دس آرٹیکل. اب جب اس کو ہم انالیسس کرتے ہیں تو ہم اپنے فورن پالیسی کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہماری جو فورن پالیسی کے آبجیکٹیوز ہیں، ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہم سے کبھی بھی، ہمارے نیشنل انٹرسٹ ویسٹ انٹرسٹ سے ہمیشہ ہمارے نیچے رہے ہیں، ویسٹرن انٹرسٹ ہمیشہ اوپر رہے ہیں پاکستان کی فورن پالیسی میں. سیکنڈ ہے کہ ہم نے جو پالیسیز وغیرہ بنائی تھیں وہ کبھی بھی ہم نے اس کو ایک پازیٹیو سینس میں نہیں بنایا تھا. پالیسی فارمولیشن جو تھی وہ ہمیشہ گائیڈنگ پرنسپل کے طور پر نہیں رہی تھی، بلکہ وہ کسی ایجنڈے کے طور پر رہی تھی. سیکنڈ پوائنٹ انالیسس میں یہ آتا ہے. تھرڈ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ہماری فورن پالیسی ہمیشہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں افغانستان، چائنا اینڈ انڈیا، ان تینوں کو لے کر ہے. ہم نے ڈسکور نہیں کیا، نہ ہم نے ایسٹرن یورپ کو ڈسکور کیا، نہ ہم نے یورپی یونین کو ڈسکور کیا، نہ ہم نے یو کے کو ڈسکور کیا، نہ ہم نے جو مسلم اسٹیٹس ہیں جو بڑی ہی ایک کیلیبر اسٹیٹس ہیں لائک انڈونیشیا، ملیشیا، سعودی عربیہ، یو اے ای، بحرین، قطر، کویت، نہ ان کے ساتھ ہمارے کوئی کلوزلی عوامی ریلیشنز رہے. پھر ہم نے اس پالیسی میں دیکھا کہ ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے 1971 میں جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا سلوگن تھا ہم نے اس کو لوز کر دیا، ہم سے وہ نہ ہو سکا، اور 1971 میں ہم نے اس کو کھو دیا. اب بھی اسٹل اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فورن پالیسی میں ہم ابھی اسی ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں. طالبان کو لے کر ہماری پالیسی ہے، اور پھر اس کے بعد ہماری انڈیا کو لے کر کشمیر پہ ہے کہ کشمیر پہ ہم نے وار تو اتنی زیادہ لڑ لی ہیں لیکن ابھی تک وہاں پر پیس ڈیولپ نہیں ہو سکا. تو یہ ساری فورن پالیسی کے فیلئرز ہیں ہمارے، کہ ہم کسی طریقے سے اس آزاد نہیں ہو پا رہے، اپنی فورن پالیسی کے جکڑ گئے ہیں ان چیزوں میں کہ ہم ابھی تک نکل نہیں پا رہے 75 سال سے.
ہمارا 47 میں بھی ایشو تھا کہ افغانستان نے میریکوگرائز نہیں کیا. 49 میں ایشو تھا کہ کشمیر جو ہے اس پہ پلیبیسائٹ ہونا چاہیے, ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دینا چاہیے, لیکن نہیں ہوا. ہمارا یہ تھا کہ اگر اس کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن تھی ویدر یو وانٹ ٹو گو ود یو ایس ایس آر اور ود امریکہ. ہم 51 میں لیاقت علی خان نے وہاں پر امریکہ میں پہلا قدم رکھ لیا اور ہمارا جو تھا وہاں پر وہ چلا گیا. آج بھی آپ دیکھتے ہو تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم یوکرین کے ایشو پہ ہم رشیا کو ساتھ چلیں یا ہم کس کے ساتھ اس کے ساتھ چلیں, امریکہ کے ساتھ چلیں. تو سیم ہماری جو ہے نا ابھی بھی کرائسس وہی ہیں جو پہلے پریویل کر رہے تھے, لیکن بس پولیٹیکل لیڈرز بدلے گئے ہیں. تو ان سارے سینیریوز کو اگر فورن پالیسی کو ٹیکل کرنا ہے تو وہ جو پرنسپلز ہیں, جو چائنا کے 5 پرنسپلز ہیں, نان انٹرونشن ان انٹرنل افیئرز, ڈپلومیسی کے تھرو ہم جو ہے کنفلکٹ کو ریزولو کریں گے, نیشنل ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ سوورینٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, اور پیسفلی کو ایگزسٹنس میں ہم رہیں گے. تو یہ اگر ہم ان چیزوں کو عمل کرتے ہیں ون ون سچویشن کے طور پر, یہ یعنی کہ آپ بھی جیتو ہم بھی جیتیں, تو پھر ہم اپنے جو نیشنل ایشوز ہیں, سوری جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو اچیو کر لیں گے. اگر یہی چیزیں ہماری اسی طرح رہیں, ایگزسٹ کرتی رہیں جو پچھلے 75 سال سے کر رہی ہیں کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہمیشہ نیچے رہتے ہیں ویسٹرن انٹرسٹ سے, تو وہ پھر پاکستان اگین اسی فورن پالیسی کو ہی ریپیٹڈلی یا ریپیٹیشن میں رہے گا, اور اس کے کانسیکوینسز اور اس کے امپیکٹ ریجن میں بھی رہیں گے, کنٹری میں بھی رہیں گے, اور پاکستان کبھی بھی وہ بھی اسٹیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سو دس پوائنٹس انالیسس وغیرہ آپ کر لو گے, اور دس ول بی گریٹلی اینڈ ویری ہیلپ فل فار یو. سو کل ملتے ہیں انشاءاللہ, اینڈ وی ول ڈسکس نیکسٹ آرٹیکلس. ٹیک کیئر.